طالبان حکومت نے چین کی مدد سے شمالی افغانستان کے کشکری آئل فیلڈ سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق افغان وزیر برائے معدنیات و پیٹرولیم شہاب الدین دلاور نے چینی کمپنی کے عہدیداروں کے ہمراہ کشکری آئل فیلڈ کا افتتاح کیا۔ چین کمپنی کے تعاون سے صوبہ سرپل کی کشکری آئل فیلڈ سے تیل نکالنے کا آغاز ہو گیا۔ افغان وزارت برائے معدنیات و پیٹرولیم نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ کشکری آئل فیلڈ کے 10 میں سے 9 کنوؤں سے روزانہ تقریباً 200 ٹن خام تیل نکالا جا رہا ہے۔ حکام کو امید ہے کہ تیل کی یہ پیداوار آئندہ دنوں میں 1000 ٹن یومیہ تک جا سکتی ہے۔ اس موقع پر افغان وزیر برائے معدنیات و پیٹرولیم شہاب الدین دلاور کا کہنا تھا کہ ہماری ترجیح ہے کہ اس منصوبے سے مقامی لوگوں کو روزگار ملے اور علاقے میں ترقیاتی کام کیے جائیں۔ ملک میں موجود معدنیات ہمارے اہم معاشی وسائل ہیں۔ افغان عوام کو ان وسائل سے مکمل طور پر مستفید ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ طالبان حکومت نے چینی کمپنی کے ساتھ گزشتہ سال سرپل سے تیل نکالنے کا 25 سالہ معاہدہ کیا تھا۔ پاکستان میں مونسون بارشوں کا آغاز ہوتے ہی ہیضے کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں اس سال ہیضے سے اب تک 43 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک لیبارٹری سے تصدیق شدہ ہیضے کے 75 کیس رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق ہیضے سے سب سے زیادہ متاثر شہر کراچی ہے، جہاں اب تک ہیضے کے 55 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں ضلع کورنگی کے علاوہ باقی 6 اضلاع سے ہیضے کے کیس رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ کراچی میں پچھلے 2 ماہ میں ہیضے سے کم از کم 4 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ کراچی کے پانی میں ہیضے، ٹائیفائڈ سمیت مختلف جراثیم اور وائرس پائے گئے ہیں۔ قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد کا کہنا ہے کہ بارشوں کے مہینے میں ہیضے کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے، لہٰذا عوام صاف پانی پئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ ماہرین کے مطابق کراچی میں سیوریج ملا پانی ہیضے کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعے پر ریاست کو انصاف نہیں ملا تو نواز شریف کو انصاف کون دے گا؟ ایک بیان میں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہونے والے آزاد ہیں، دھرتی ماں کو انصاف نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو نواز شریف کی نااہلی کے لیے استعمال کیا گیا، اس حوالے سے انکوائری کر کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اداروں کو خود احتسابی کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ رواں برس 9 مئی کو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے جناح ہاؤس لاہور سمیت فوجی تنصیبات، تاریخی عمارتوں، سرکاری املاک اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ ان واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل جاری ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر کے خلاف LNG ریفرنس کا محفوظ شدہ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا۔ آج دوران سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریمارکس میں کہا کہ فیصلہ مکمل تحریر نہیں کیا جا سکا، اس کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ LNG ریفرنس کا محفوظ شدہ فیصلہ 18 جولائی کو سنایا جائے گا۔ کیس کی سماعت 18 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ خیال رہے کہ 26 جون کو احتساب عدالت نے دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نیب نے LNG ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت منتقل کرنے کا بیان جمع کرایا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد یہ FIA کا دائرہ اختیار ہے، ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا دائرہ اختیار ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف کیسز کی سماعت کی جوڈیشل کمپلیکس منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عمران خان کے کیسز کی جوڈیشل کمپلیکس منتقلی کا نوٹیفیکیشن چیف کمشنر آفس سے جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف آج 8 کیسز کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس G11 میں ہوگی، جس میں تھانہ ترنول اور تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 2 مقدمات کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ تھانہ کراچی، کمپنی، کوہسار، رمنا اور سیکریٹریٹ میں درج 1 مقدمات کی سماعت بھی جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔
اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں آج چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 11 کیسز سماعت کے لیے مقرر ہیں، جس سلسلے میں عمران خان جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 3 کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی مقرر ہیں۔ کراچی واٹر بورڈ نے ٹینکر مافیا کے سامنے بے بس ہوتے ہوئے رینجرز سے مدد مانگ لی۔ شہر قائد کے علاقے جنجال گوٹ میں واٹر بورڈ نے پانی چوروں کے خلاف آپریشن کے لیے رینجرز سے مدد مانگ لی۔ واٹر بورڈ اینٹی تھیفٹ سیل کے سربراہ تابش رضا نے الزام لگایا کہ سائٹ سپر ہائی وے اور گلشن معمار تھانے پانی چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنجال گوٹ کے ڈی اے روڈ پر واٹر بورڈ کی لائن سے لاکھوں گیلن پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ ٹینکر مافیا نے واٹر بورڈ کی مین لائن سے کنیکشن لے کر سڑک کنارے بڑے وال لگا لیے ہیں۔ یہی نہیں، پانی چوروں کی وجہ سے اطراف کی آبادیوں کے ہزاروں گھرانے پانی سے محروم ہیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں منگو پیر پختون آباد میں پانی چوروں کے خلاف کارروائی کے دوران واٹر بورڈ کی ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملے کی وجہ سے واٹر بورڈ عملے کے 5 افراد زخمی ہوئے اور واٹر بورڈ کی گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ ترجمان کے مطابق منگو پیر پختون آباد میں پانی کا مسئلہ تھا اور علاقے میں پانی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس دوران چوروں نے واٹر بورڈ کی ٹیم پر حملہ کر دیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ یا انڈرٹیکنگ دینے تک کہ الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید نہیں ہونی چاہیے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ اس شہر کو ہم پورے پاکستان کی معیشت کا ہب کہتے ہیں۔ معیشت کے شہر میں بجلی مہنگی ہے، پانی ہے نہیں، گیس مل نہیں رہی۔ یہ نظام بڑا عجیب سا اور ظلم کا نظام ہے، اس پر کئی بار بات کی ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ جب تک کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ یا انڈرٹیکنگ نہ دیں کہ الیکٹرک کا لائسنس رینیول نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو 20-30 سال ہو گئے ہیں، ہر سال لوڈ شیڈنگ انتہا کو پہنچی ہوتی ہے کہ الیکٹرک والے اپنا اور عوام اپنا موقف دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ شہر میں کرائم کے حوالے سے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم انتہا پر ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں 40 سے زائد نوجوان بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں نے کہا آئی جی سندھ کو 4 دن کے لیے میری کوآرڈینیشن میں دے دیں، اگر 5ویں دن کوئی بھی بڑا حادثہ یا اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری قبول کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ ایم ڈی واٹر بورڈ کو میری کوآرڈینیشن میں دیں، انہیں بااختیار کر دیں۔ ایک ہائیڈرنٹ والا 20-40 لاکھ روپے روزانہ کما رہا ہے۔ یہ مافیا بہت مضبوط ہے جن کو ہائیڈرنٹ کے لائسنس ملے ہوئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے جلسے سے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے تحت اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے جلسے اور جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ معاشرے کے بعض طبقات اسلام آباد کی حدود میں مجالس اور جلوسوں سمیت غیر قانونی مجالس منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ موجودہ امن و امان اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد میں 5 یا 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ انتظامیہ کے مطابق نوٹیفیکیشن کا اطلاق 2 ماہ تک رہے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ لندن میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ نواز شریف اچھے آدمی ہیں، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہمارے خلاف تھے اور وہ تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ملک کی موجودہ حالت کے ذمہ دار قمر جاوید باجوہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا چسکا لگ گیا ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ سابق مشیر احتساب کا کہنا تھا کہ کابینہ نے کاغذات دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ فیصل وافدہ کو ٹافی دی، اس نے کہا انکل دستخط کہاں کرنے ہیں۔ شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ مجھے رواں برس انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں میرے پاس ایگزیکٹو اختیار نہیں تھا۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں شہزاد اکبر عمران خان کے مشیر برائے احتساب تھے، جبکہ انہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ بھی بنایا گیا تھا۔
تاہم حکومت کے آخری دنوں میں عمران خان نے شہزاد اکبر کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ احسن اقبال کا چین اور سی پیک سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک آگے لے جانے پر ہمیشہ مضبوط اتفاق رائے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں فیصل آباد رشکئی انڈسٹریل زون فعال کیا گیا۔ دھاچی انڈسٹریل زون کو حتمی شکل دی گئی۔ تمام زیر تعمیر پاور پلانٹس مکمل ہوئے اور ٹرانسمیشن پروجیکٹ شامل کیے گئے۔ واضح رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے۔ اس کا نقصان سی پیک اور پاکستان کو ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر وقار مہدی نے خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خالد مقبول بتائیں کہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات کا میدان کس خوف سے چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کو سیاسی اور سماجی آزادی مل چکی ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب کراچی کے ووٹروں کو کہا جاتا تھا کہ تمہارا ووٹ ڈال دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ جب متحدہ نہیں تھی تب بھی پیپلز پارٹی کراچی میں تھی۔ 1970 کے انتخابات میں کراچی سے صوبائی اسمبلی کی 17 میں سے 9 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں۔ وقار مہدی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے مرتضیٰ وہاب کراچی کے منتخب میئر ہیں۔ اگلے عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی عوامی حمایت سے کراچی اور حیدرآباد شہر سے اکثریتی نشستیں حاصل کرے گی۔